فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی جو مذموم کارروائیاں ہیں وہ ہم دیکھ رہے تھے پختونخوا میں، بارڈر ایریاز میں، اور اب جو ہے وہ اسلام آباد میں اس طرح کی یہ کارروائی کی گئی ہے، اور یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ دشمن اس طرح کے جو ہے وہ سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بنانے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ کیا کہیں گے اس واقعے کے حوالے سے؟ اور دوسری جانب جو انڈین میڈیا ایک بھونڈا پروپیگنڈا کر رہا ہے پاکستان کے اگینسٹ۔ بہت شکریہ مجھے آن لائن لینے کا اور میرے خیالات اور تاثرات جاننے کا۔ سب سے پہلے تو میں بہت افسوس اور میں تعزیت پیش کرنا چاہتی ہوں ان تمام لوگوں کے لیے جن کی جانیں گئیں اس حملے میں۔ اور یہ حملہ جو ہے میں اس کو ایک ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں جو ہے میں آپ کے لیے اس کے کانٹیکسچلائز کروں گی کہ آپ دیکھیے کہ ایک طرف تو ہندوستان کے اندر جو ان کی گورنمنٹ ہے وہ اپنے ہی ملک کے اندر فالس فلیگ آپریشنز کر رہی ہے، اور ساتھ ہی فالس فلیگ ٹیررسٹ آپریشنز کر رہی ہے، جس کے اندر اس کا ایک واضح مقصد ہے کہ وہ اس کا ملبہ پاکستان کی کندھوں پہ ڈالے گی۔ دوسری طرف انہوں نے بہت زیادہ اپنے تعلقات کو مضبوط بنا لیا ہے افغان طالبان گورنمنٹ کے ساتھ، جن کے ساتھ پاکستان کے ابھی تک ٹاکس چل رہے تھے، نیگوسیشنز ہو رہی تھیں۔ بظاہر تو ایک سیز فائر تھا، اینڈ بظاہر جو ہے دونوں طرف سے ابھی تک اس کی وائلیشنز نہیں ہوئی تھیں، لیکن میں اس کو دیکھوں گی ان تمام بیانات کے تناظر میں جو کہ بہت پرووکیٹو سٹیٹمنٹس تھیں، بہت تشویشناک سٹیٹمنٹس تھیں افغان طالبان گورنمنٹ کے اندر جو کچھ فیکشنز ہیں جو دے رہے تھے کہ ہم لوگ افغانستان کے بچے اور بزرگ سب مل کر جو ہے وہ پاکستان کی اس دشمنی کا بدلہ ان سے لیں گے۔ اس سارے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ دے اسٹارٹیڈ تھنکنگ آن ٹرائنگ ٹو ڈیسٹیبلائز پاکستان بائی allowing such terrorist incidents۔ وہ جو ان کی ابیٹمنٹ، ریکروٹمنٹ، پلاننگ ساری افغانستان کی زمین کے اوپر ہو رہی ہے۔ سو ناؤ اٹ از لائک ٹو تھنگس فار پاکستان۔ ایک طرف سے افغان طالبان جو ہے انہوں نے سوئسائڈ اٹیکس آرکسٹریٹ کرانا سٹارٹ کر دی ہیں پاکستان میں، وانا کے کیڈ کالج کے اندر بھی ہوا، اور دوسری طرف سے اگر آپ ایسٹرن بارڈرز کی طرف سے دیکھیں تو مجھے بہت واضح سگنلز نظر آ رہے ہیں کہ ہندوستان جو ہے اس بارڈر کو دوبارہ گرما گرمی کرنا چاہتا ہے وہاں پہ۔ تو اب آپ اس تناظر میں دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ پاکستان جو ہے بیسیکلی اب 2 فرنٹ سے گھرا ہوا ہے، اور 2 طرح سے پاکستان نے دشمنوں کو جو ہے وہ ڈیل کرنا ہے۔ ایک تو انٹرنلی ہم سوشل کوہیژن کے اوپر بہت زیادہ سوچنا ہے، دوسرا ہمیں طالبان سے انشور کرنا ہے کہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں نہ انوالوڈ ہوں۔ اس کے لیے چاہے بات چیت کا راستہ ہے، چاہے وہ جو بھی راستہ ہے، اس کو کھلا رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ عالمی سطح کے اوپر ہندوستان کا جو رول ہے اس کو اجاگر کرے۔ میں بہت افسوس کے ساتھ ہی کہہ رہی ہوں کہ طالبان گورنمنٹ کے پرووکیٹو سٹیٹمنٹس انہوں نے واضحاً کہا تھا کہ پنجاب اور اسلام آباد کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے تھے، جس کا مجھے ابھی مینیفیسٹیشن نظر آ رہا ہے کہ وہ اٹ واز اے سارٹ آف اے تھریٹ جو انہوں نے پاکستان کو دی تھی، اور یہ سوئسائڈ اٹیک اس تھریٹ کی مینیفیسٹیشن ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، افغان طالبان رجیم جس طرح سے اب یہ کارروائیاں کروا رہی ہے، اور اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی بھارت ملوث ہے، شامل ہے، جو کہ ہر طرح سے سپورٹ کر رہا ہے، چاہے وہ فائنینشلی ہو یا چاہے وہ اسلحے کے حوالے سے۔ جو پہلے قبائلی علاقوں میں یا بارڈر ایریاز پر جو کارروائیاں ہوتی تھیں، اب وہ شہری علاقوں کی طرف اس طرح سے موو کرنا، اس پر آپ کیا سمجھتی ہیں؟ پاکستان کو کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے کائنیٹک آپریشن سے ہٹ کر، اگر ہم بات کریں آن اے پولیٹیکل اینڈ یا خارجہ سطح پر؟ بہت شکریہ کہ آپ نے یہ سوال پوچھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ طالبان گورنمنٹ کے جو ریلیشن شپس تھے وہ ہندوستان کی گورنمنٹ کے ساتھ بہت زیادہ پرجوش ہوتے جا رہے تھے پچھلے 1-1.5 سال سے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو اجے دوول صاحب کی ایک ڈاکٹرن ہے جس کو کہتے ہیں آفینسو ڈیفینسو ڈاکٹرن۔ اس کے تحت وہ ان کا یہ پالیسی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر جو ایگزسٹنگ فالٹ لائنز ہیں یا وہ یہاں پہ دہشت گردی کروائیں مذہبی انتہا پسندی کے تحت، یا وہ پاکستان کے اندر سیکٹیرینزم کرائیں جو کہ مذہبی منافرت ہے۔ اس کے علاوہ وہ پاکستان کے اندر ایتھنک ٹینشنز ہی پیدا کیے رکھنے کی کوشش میں ملوث رہتے ہیں۔ وہ پاکستان کو مختلف محاذوں پہ انگیج کیے رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک آئیڈیالوجی ہے جو کہ انڈیا کی فارن پالیسی کے اندر بہت زیادہ ایویڈنٹ ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ اس کو کہتے ہیں کوتیلین آئیڈیالوجی، جس میں کوتیلیا فرماتے ہیں کہ آپ کا جو نیبر ہے وہ آپ کا نیچرل اینیمی ہے،
اور جو آپ کے نیبر کا نیبر ہے وہ آپ کا نیچرل ایلائی ہے. تو اس وقت جو ہے انڈیا بالکل اس ڈاکٹرن کے اوپر جو ہے عمل پیرا ہے. ہمارے نیبرہڈ میں جیسے کہ افغانستان ہے ان کے ساتھ اپنے معاملات کو جو ہے وہ سیدھا کر رہا ہے. جبکہ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ کہ تاریخی اعتبار سے کبھی بھی ہندوستان کی گورنمنٹ کے تعلقات نہیں تھے طالبان سے 1996 سے لے کر ابھی تک. لیکن انڈیا نے اپنے اسٹریٹجک ایسٹ کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا ہے طالبانز کو. طالبانز نیڈ لیجیٹمیسی، دے نیڈ منی. تو ظاہر ہے وہ انڈیا کے لیے کسی بھی طور کے اوپر پیسہ لے کر اور کسی بھی طور پہ اپنی گورنمنٹ کی لیجیٹمیسی کی خاطر کوئی بھی اس قسم کے ایکشنز پاکستان کے خلاف کرنے کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے تھریٹس بھی دے دی ہیں. تو اس کے اندر کوئی مجھے نئی بات نہیں نظر آ رہی. اور اسلام آباد اور باقی ملک کے حصوں میں ان حملوں کا ہونا اتنا ہی برا ہے جتنا ملک کے کسی بھی اور علاقے میں ان حملوں کی وجہ سے تشویش پائی جاتی ہے. لیکن اسلام آباد کو ٹارگٹ کر کے وہ بیسیکلی پاکستان کی گورنمنٹ کو اور سیکیورٹی ایجنسیز اور ہمارے جو تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ سی وی آر اسٹرائکنگ یو ان دا ہارٹ آف دا کنٹری. سو یو سی کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے. 2013 میں بھی ہم نے ایسے ہی معاملات دیکھے جب ڈسٹرکٹ کورٹس F8 کے اوپر حملے ہوئے تھے، اور اس وقت بھی خودکش حملے تھے، ججز کے چیمبرز میں جا کے انہوں نے حملے کیے. تو یہ ایک بیسیکلی اٹس ریپیٹیشن. تو میں یہ سمجھنا چاہتی ہوں، میں یہ بتانا چاہتی ہوں تو عوام کو کہ اسٹے یونائٹیڈ، اسٹے کوہیسو، اور اپنے ملک کے گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے رہیں، اپنے آرمڈ فورسز کے ساتھ کھڑے رہیں، ہمارے انٹیلیجنس اور سیکورٹی ایجنسیز کے ساتھ کھڑے رہیں، اینڈ کیپ یور آئیز اوپن. اس طرح کے معاملات سے نمٹنے کے لیے ایک ہول آف سوسائٹی اپروچ چاہیے ہوتی ہے. پولیٹیکل لیول، سیکورٹی لیول، آل آف دیم آر ویری گڈ. آئی تھنک دیٹ دے شوڈ بی ٹیکن کیئر آف. لیکن آئی تھنک کہ سوسائٹی کے اندر سے بھی ایک جذبہ ہونا چاہیے جس میں وہ فیل کریں کہ ایوری پرسن از اے سولجر فار دا کنٹری اینڈ دے ہیو ٹو کیپ دیئر آئیز اوپن اینڈ ایئرز اوپن. اور ان کو کسی بھی ایسے خطرے سے نبٹنے کے لیے گورنمنٹ کو جو ہے انفارمڈ رکھنا چاہیے. ڈاکٹر مریم فاطمہ صاحبہ، سوسائٹی کی بھی آپ نے بات کی. ہم نے دیکھا کہ آپریشن بنیاد مرصوص کے دوران یا بھارت کے اس آپریشن سندور کے دوران سوشل میڈیا کا جس طرح سے استعمال کیا گیا، جس طرح سے چیزوں کو پروپیگیٹ کیا گیا، اور وہاں سے پھر جو ہے وہ سوسائٹی ٹریگر ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی پھر نوجوانوں کے اندر یہ چیزیں جو ہے وہ ان کے ذہنوں میں سرایت کر جاتی ہیں. تو اس سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح سے ہمیں خود جو ہے وہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور ہم سوسائٹی کو کس طرح سے ایجوکیٹ کر سکتے ہیں اس معاملے پر؟ میرا یہ خیال ہے کہ سوشل میڈیا ایک بہت امپورٹنٹ اسفیئر ہے، اور اسفیئر آف انفلوئنس میں اس کو کہوں گی فار دا انٹائر سوسائٹی، پوری دنیا کے اندر. میں سوشل میڈیا کو ایک پاور سمجھتی ہوں. اٹس یوز آف اے ٹول ٹو اسرٹ انفلوئنس اینڈ پاور ان اے سوسائٹی. That phone, that gadget that you are all holding in your phones is actually a source of indoctrination for you all. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے جو تمام یوز ہیں and everybody who's holding that phone, they should make an utmost cautious use of this gadget in the interest of the society, morality and the country. It's a sort of a digital warfare that is being waged against us, and that we can actually counter through the digital space as well. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں یہ اپنی جو ان کی آئیڈیالوجی ہے اس کو پروموٹ بھی سوشل میڈیا کے تحت کرتے ہیں، اور وہ ریکروٹمنٹ بھی کرتے ہیں اس کے تحت. تو میرا خیال ہے کہ اس کو بہت زیادہ کاشیسلی، بہت کیئرفلی اور بہت زیادہ رسپانسبلی یوز کرنے کی ضرورت ہے سوشل میڈیا کو. بیکاز آپ یہ دیکھیے کہ انڈیا اور پاکستان کے تمام معاملات میں 6th جنریشن وارفیئر، 5th جنریشن وارفیئر کے پرسپیکٹو میں اگر آپ دیکھیں تو یہی ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے اٹس اے ٹول اینڈ اٹس اے سورس آف پاور. اب میں آپ سے اجازت لینا چاہتی ہوں بیکاز آئی ایم اے لٹل بٹ بیزی. بہت شکریہ ڈاکٹر مریم فاطمہ صاحبہ، تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھیں اور اس بارے میں بتا رہی تھیں.